بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ ہمارے اصول شاشی کے اسباق کا سلسلہ جاری و ساری تھا اور ہم معمور بھی کے حوالے سے پڑھ رہے تھے۔ گزشتہ جو ہمارا درس ہوا تھا اس حوالے سے وہ یہ ہوا تھا کہ جو معمور بھی ہیں جس کے لیے شریعت نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا، جس کے لیے شریعت نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا تو وہ کسی بندے کے معین کرنے سے وہ معین نہیں ہو۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح اس کا ایک حکم یہ ہے کہ جس معمور بھی کے لیے شریعت نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا، جس کو مطلق رکھا ہے کہ تم جس وقت بھی پڑھو، جیسے قضا ہے، نماز قضا پڑھنا تو یہ مطلق ہے، کبھی بھی بندہ پڑھ سکتا ہے سوائے مکروہ اوقات کے۔ اسی طرح قضا روزہ ہے تو جس دن بھی رکھنا چاہے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ تو جس کے لیے شریعت نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا تو اس کے حوالے سے کہتے ہیں وَمِنْ حُکْمِ هَذَا النَّوْعِ أَنَّهُ يَشْتَرِطُ تَعْيِينُ النِّيَّةِ لِوُجُودِ الْمُزَاحِمِ۔ اس کے حکم میں سے اس قسم کے حکم میں سے یہ بھی ہے کہ نیت کا معین کرنا شرط ہے، وجود المزاحم، مزاحم کے پائے جانے کی وجہ سے۔ یعنی مزاحم کا مطلب یہ ہے کہ اس جنس کا کوئی اور عمل بھی کرنا جس وقت میں جائز ہو تو اس کو مزاحم کہا جاتا ہے کہ یہ اس کا مزاحم ہے۔ جیسے ایک دن کے اندر بندہ نفل روزہ بھی رکھ سکتا ہے، قضا روزہ بھی رکھ سکتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ کفارے کا روزہ بھی رکھ سکتا ہے۔ تو یہ سارے ایک دوسرے کے کیا ہے؟ مزاحم ہیں۔ تو یہ سارے مزاحم ہیں، تو اب معین کرنے کے لیے ہم نیت کریں گے کہ میں جو روزہ رکھ رہا ہوں، مثلا جمعہ کا دن ہے تو جمعہ کے دن وہ یہ کہے کہ میں آج جو روزہ رکھ رہا ہوں یہ میرا یہ میرا نفل کا روزہ ہے یا پھر یہ میرا قضا کا روزہ ہے۔ کیونکہ اس کے لیے شریعت نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا تو مزاحم کے پائے جانے کی وجہ سے معین کرنے کے لیے نیت کی جائے گی کہ میں نیت کرتا ہوں فلاں روزے کی۔ ٹھیک ہے، اور اس قسم کے حکم میں سے یہ بھی ہے کہ نیت کو معین کرنا شرط ہے مزاحم کے پائے جانے کی وجہ سے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جس طرح نماز ظہر کے اندر جو بندہ تھا وہ فرض بھی پڑھ سکتا تھا، نفل بھی پڑھ سکتا تھا، اور اپنے اوپر اگر کوئی نماز لازم کی ہے منت والی نماز تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو وہاں پر بھی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ مزاحم پایا جا رہا ہے تو اب وہ نیت کرے گا کہ میں یہ فرض پڑھ رہا ہوں یا نفل پڑھ رہا ہوں یا پھر منت کی نماز پڑھ رہا ہوں، تو مزاحم کے پائے جانے کی وجہ سے نیت کرنا یہ شرط قرار پائے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ثم للعبد ان یعجب، پھر بندے کے لیے جائز ہے کہ وہ بندہ یعجب شیئا علی نفسی موقتا او غیر موقتا، بندے کے لیے جائز ہے کہ وہ بندہ اپنے اوپر کوئی چیز، کوئی جو ہے وہ عمل خود پر لازم کرے۔ شے سے مراد عمل ہے، کوئی عمل خود پر لازم کرے، چاہے وہ نماز ہو چاہے وہ روزہ ہو، اپنے اوپر واجب کرے تو یہ جائز ہے، چاہے وہ عمل جو ہے وہ چاہے وہ وقتی ہو یا غیر وقتی ہو، یعنی کسی وقت کے ساتھ وہ خاص ہو یا کسی وقت کے ساتھ خاص نہ ہو۔ اس کی مثال بین سطور بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ وقتی عمل خود پر لازم کرے، جیسے بندہ یہ نظر مانے کہ میں اس مہینے کے روزے رکھوں گا، مثلا جو ہے وہ رجب آ رہا ہے تو رجب کے حوالے سے کہہ رہا ہے کہ میں اس رجب مہینے کی روزے رکھوں گا، اس مہینے کے روزے رکھنے کی میں منت ماننا ہے، تو یہ ایک وقت کو مقرر کر رہا ہے، اپنے اوپر بھی عمل کو لازم کر رہا ہے اور ایک وقت کو بھی مقرر کر رہا ہے کہ میں اس مہینے کے روزے رکھوں گا، تو یہ مقرر ہو گیا۔ اسی طرح وہ یہ کہے کہ میں جمعے کے کا، اور وہ حاضہ کی بھی قید لگا کہ میں اس جمعے کے دن کی جو ہے وہ کا روزہ رکھوں گا، تو یہ منت مان رہا ہے، خود کے اوپر لازم کر رہا ہے، تو یہ وقتی کہلائے گا، یہ موقتاً کے اندر آ جائے گا۔ اسی طرح وہ بندہ اپنے اوپر مطلق غیر وقتی
جو ہے وہ کوئی چیز لازم کرے، جیسے وہ کہے کہ میں 1 مہینے کے روزے رکھوں گا، کسی مہینے کو وہ اور جو ہے وہ معین نہیں کرتا، بلکہ مطلق کہتا ہے کہ میں مہینے کے روزے رکھوں گا، یا وہ یہ کہتا ہے کہ میں جمعے کا روزہ رکھوں گا۔ اب جمعہ کون سا بھی آ جائے، اس کے اندر کیا کر رہا تھا، وہ حاضہ کی قید لگا رہا تھا کہ میں اس مہینے کی یا پھر اس جمعے کی میں نیت کرتا ہوں۔ تو اب وہ جو ہے وہ کوئی سا بھی جمعہ آ جائے، کوئی سا بھی وہ مہینہ آ جائے، تو اب یہ غیر وقتی ہوگا، غیر موقت کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، تو بندے کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے اوپر چاہے وہ وقتی فعل لازم کرے، چاہے وہ غیر وقتی لازم کرے، تو وہ اس پر لازم ہو جائے گا۔ لیکن ولیس لہ تغییر حکم شرعی، لیکن اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شریعت کے حکم کو تبدیل کریں۔ اس بندے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شریعت کے حکم کو تبدیل کریں۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ شریعت نے جس عمل کو، جس فعل کو، جس امر کو مطلق رکھا ہے تو بندہ اس کو مقید نہیں کر سکتا۔ مثلا قضا روزہ رکھنا، اس کو شریعت نے جو ہے وہ مطلق رکھا ہے کہ جب بھی چاہے وہ قضا روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن وہ یہ کہے کہ میں فلاں دن جو ہے وہ قضا روزہ رکھوں گا، تو یہ اس کا مطلق کو مقید بنانا، یہ حکم شریعت کو تبدیل کرنا ہے۔ تو بندے کے لیے یہ جائز نہیں کہ مطلق کو جو ہے وہ مقید کرے، شریعت کے حکم کو تبدیل کرے، اس کے لیے یہ جائز نہیں۔ اس کی مثال بھی آگے بیان کرتے ہیں تغیر کی، کہتے ہیں مثال ہو اذا نظر ان یسوم یوما بعینہ لزمہ ذالک۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب بندہ نظر مانے کہ وہ کسی معین دن کا روزہ رکھے گا، مثلا وہ یہ کہتا ہے کہ میں فلاں ہفتے کے دن کا یا اتوار کے دن کا یا جمعے کے دن کا میں روزہ رکھوں گا، اور حاضہ کی بھی قید لگاتا ہے، تو یہ دن معین ہو گیا، تو لازم ہو ذالک، تو اب اس کی جو نظر ہوگی وہ اس پر لازم ہو جائے گی، کیونکہ ہمیں پیچھے پڑا کہ وہ موقت ہو یا غیر موقت ہو، اپنے اوپر کوئی چیز لازم کرتا ہے تو وہ اس پر لازم ہو جائے گی۔ تو اگر کوئی کسی معین دن میں روزہ رکھنے کی وہ نیت مانتا ہے تو وہ اس کا روزہ اس پر لازم ہو جائے گا، لازم ذالک، وہ نظر وہ روزہ اس پر معین دن کا لازم ہو جائے گا۔ لیکن ولو سامہ عن قضاء رمضان او عن کفارت، عن کفارت یمین ہی، او عن کفارت یمین ہی جاز، لیکن جس دن کو اس نے معین کیا ہے کہ میں اس دن جو ہے وہ نظر والا روزہ رکھوں گا، منت والا روزہ رکھوں گا، تو اگر وہ اس دن میں منت والا روزہ نہیں رکھتا بلکہ رمضان کا قضا روزہ رکھتا ہے، یا پھر اپنے قسم کے کفارے کا روزہ رکھتا ہے، تو جاز ہے، یہ جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو قضا رمضان کے قضا کا روزہ ہے وہ مطلق ہے، کبھی بھی چاہے تو بندہ رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح قسم کے کفارے کا جو روزہ ہے وہ بھی مطلق ہے کہ بندہ کبھی بھی قسم کے کفارے کا روزہ رکھ سکتا ہے، تو یہ جائز ہے، اور شریعت نے اس کو جو ہے وہ مطلق رکھا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ رمضان کے روزے جس دن اس نے منت مانی ہے اس دن یہ نہیں رکھ سکتا، تو یہ ہو جائے گا مطلق کو مقید کرنا۔ مثلا پورا سال رمضان کے علاوہ جو 11 مہینے، تو رمضان کی قضا روزے اس کے اندر رکھ سکتا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، تو یہ مطلق حکم ہے، شریعت نے اس کو مطلق رکھا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ فلاں جمعے والے دن یہ بندہ قضا روزہ نہیں رکھے گا، تو یہ کیا ہو گیا، رمضان کے قضا روزے یہ مطلق سے مقید ہو گئے، تو یہ حکم تبدیل ہو گیا، تو بندے کے لیے حکم کو تبدیل کرنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اسی دن اگر قضا رمضان کے روزے رکھتا ہے یا پھر کفارے کے روزے رکھتا ہے تو یہ بھی ہو جائے گا، جائز ہو جائے گا، وہ ادا ہو جائے گا۔ اسی کے بارے میں کہتے ہیں کیونکہ لأن شرع جعل القضاء مطلقا، کیونکہ شریعت نے قضا رمضان کے روزوں کو، رمضان کے قضا روزوں کو مطلق رکھا ہے، تو بندہ کب بھی بندہ رکھ سکتا ہے۔ فلا يتمكن العبد من تغییرہ بالتقیید بغیر ذلک اليوم، تو بندے کے لیے ممکن نہیں ہے، یا بندہ اس پر قدرت نہیں رکھتا کہ وہ اس مطلق کو تبدیل کر دے مقید کر کے۔ مقید کیسے کرے گا؟ بتغیر ذالک الیوم،
उस मुअय्यन रोजे के मुअय्यन दिन के लिए, जो उसने मुअय्यन दिन को मुअय्यन रोजे के लिए, उस नजर के रोजे के लिए जो उसने दिन को मुअय्यन किया है, कि हम कहें कि इस दिन वो रोजा कजा वाला नहीं रख सकता, तो ये कजा क्या हो गया, मुक़य्यद हो गया, कि इस दिन के अलावा में रख सकता है, इस दिन में नहीं रख सकता, तो ये मुक़य्यद हो गया बिजाल बगैर ज़ालिकल यौम, उस दिन के अलावा के साथ। तो ये शरीयत के मुतलक को मुक़य्यद करना है, जो कि बंदे के लिए जायज़ नहीं है। लिहाजा अगर वो उसमें कोई और रोज़ा रख लेता है, कज़ा का रख लेता है या फिर कफ़ारे का रख लेता है, तो ये भी जायज़ हो जाएगा। वला यलज़म, आगे एक एतराज है, उस एतराज का जवाब देते हैं। तो पहले एतराज देख लें, नीचे हाशिया नंबर 3 के अंदर एतराज ये है कि एतराज ये है कि वहु अन्न शरअ जाला सौमन नफल मुतलकन, शरीयत ने नफिल रोजे को मुतलक मुतलक रखा है। शरीयत ने अ, जो रोजा है नफिल का, उसको शरीयत ने मुतलक रखा है कि बंदा कभी भी नफिल रोजा रख सकता है, चाहे वो पीर वाला दिन रखे, चाहे वो जुम्मे वाला दिन रखे, चाहे इतवार को रखे। शरीयत ने नफिल रोजे को मुतलक रखा है, यानी गैर मुक़य्यदिन बिवक्त, किसी भी वक्त के साथ वो मुक़य्यद नहीं है। नफिल रोजा किसी भी वक्त के साथ वो मुक़य्यद नहीं, कसौम क़दा व कफारत, जैसे कज़ा का रोजा ये मुतलक है, मुक़य्यद नहीं है। इसी तरह कफारे का रोजा ये भी मुतलक है, मुक़य्यद नहीं है। तो इसी तरह नफिल रोजा भी क्या है, मुतलक है। तो फफीमा यका सौमु अनिल मंजूर दून नफल, तो अगर वो बंदा किसी दिन में वो नजर वाला रोजा रखता है, तो अब वो उस दिन में नफिल रोजा नहीं रख सकता। अगर कोई बंदा किसी दिन के अंदर नजर का रोजा रखने की वो मन्नत मानता है और उस दिन को मुअय्यन करता है, तो उस नजर वाले दिन के अंदर, मुअय्यन करदा दिन के अंदर, वो सिर्फ नजर वाला रोजा रख सकता है, नफिल नहीं रख सकता। कजा और कफारा रख सकता है, लेकिन नफिल नहीं रख सकता। अब नफिल को भी शरीयत ने मुतलक रखा है कि कभी भी बंदा चाहे तो वो नफिल रख सकता है, लेकिन यहाँ पर वो ये हुक्म है कि वो मुअय्यन करदा नजर वाले दिन के अंदर वो नहीं रख सकता। यानी नफिल जो है वो मुक़य्यद हो गया, कि वे उस मुअय्यन करदा दिन के अलावा में रोजा रख सकता है नफिल को, और जो मुअय्यन करदा दिन है उसके अंदर नफिल रोजा नहीं रख सकता। तो ये नफिल जो कि मुतलक था, उसको मुक़य्यद किया गया। तो वहुवा तग़यीरुल मुतलक बित्तक़यीद बित्तक़यीद बिगैर ज़ालिकल यौम, तो ये नफिल को मुतलक मुतलक वहुवा तग़यीरुल मुतलक, और वो मुतलक को उस दिन के अलावा के साथ मुक़य्यद करने के साथ तब्दील करना है। मुतलक को तब्दील करना है उस दिन के अलावा किसी और दिन के साथ मुक़य्यद करके, कि वो बंदा उस दिन में नफिल रोजा नहीं रखेगा, उस दिन के अलावा किसी और दिन में रखेगा, तो किसी और दिन के साथ ये मुक़य्यद किया जा रहा है। तो नफिल जो कि मुतलक था, शरीयत ने इसको मुतलक रखा था, लेकिन आपने उसको मुक़य्यद कर दिया। तो ये एतराज था, ये जो है वो, तो इसका जवाब जो है वो मतन के अंदर दिया गया है, तो पढ़ते हैं। पहले ये एतराज समझ लें, मतन के अंदर जो बयान किया गया, कहते हैं वला यलज़मु अला हाज़ा मा इज़ा सामहु अन नफलिन हैस यकउ अनिल मंजूर ला अम्मा नवा। तो इससे ये लाजिम नहीं आता कि जब वो बंदा रोजा रखे नफिल का, इज़ा सामहु अन नफलिन, जब वो बंदा नफिल का रोजा रखे हैस यकउ अनिल मंजूर, तो वो नजर माना हुआ रोजा वाक़ई हो जाएगा। ला अम्मस नवा हो, ना कि वो जिसकी उसने नियत की। अगर कोई बंदा किसी दिन के अंदर वो मन्नत का रोजा मानता है कि मैं पीर वाले दिन मन्नत का रोजा रखूंगा, अब वो जो है वो उस दिन नफिल रोजे की नियत करके वो उस दिन रोजा रख देता है पीर वाले दिन, तो अब वो नफिल रोजा वाक़ई नहीं होगा, बल्कि वो नजर वाला रोजा जो है वो वाक़ई हो जाएगा। अन नफलिन हैसु यक़उ अनिल मंजूर, तो वो रोजा वाक़ई हो जाएगा नजर वाला। ला अम्मा नवाओ, जिसकी उसने नियत की है, यानी नफिल की उसने नियत की है,
تو وہ نفل روزہ واقع نہیں ہوگا بلکہ وہ نظر والا روزہ واقع ہو جائے گا. تو یہ اعتراض ہے. حالانکہ نفل مطلق ہے اور مطلق کو یہاں پر مقید کیا جا رہا ہے، تو یہ درست نہیں. تو اب اس کا جواب دے رہے ہیں لا لأن سے. کہتے ہیں لأن النفل حق العبد، کیونکہ جو نفل ہے وہ بندے کا حق ہے. حق العبد ہے، چاہے قضا ہو چاہے ادا ہو، تو وہ بندے کا حق نہیں ہے بلکہ وہ خالق کا حق ہے. لأن النفل حق العبد، کیونکہ جو نفل ہے وہ بندے کا حق ہے. اذ ہوا یستبد بنفسہ من ترکہ، کیونکہ وہ بندہ بذات خود اس نفل کو ترک کر رہا ہے. اذ ہوا یستبد، یستبد کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا، ترک کرنا. بے نفس ہی، بذات خود. من ترکی، یستبد کا مطلب یہاں پر چھوڑنا بھی ہوگا، لیکن یہاں پر دست بردار جیسے کہتے ہیں، دست بردار بھی اس سے کیا جاتا ہے جس کو چھوڑا جاتا ہے. تو اس کا ترجمہ دست برداری کر دیں کہ وہ بندہ بذات خود اس نفل روزے کو ترک کرنے سے دست بردار ہوتا ہے. وَتَحْقِيقُهُ فَجَازًا، اور اس منظور روزے کو کیا کرتا ہے، وہ ثابت کرتا ہے. فَجَازَ أَن يُؤَثِّرَ فِعْلَهُ فِيمَا هُوَ حَقُّهُ، تو جائز ہے کہ وہ مؤثر ہو، اس کا فعل مؤثر ہو اس میں جس کا وہ حق ہے. لا فیما ہوا حق الشرع، نہ کہ اس میں جس میں شریعت کا حق ہے. تو اس نے جو معین کیا ہے منظور روزہ، تو یہ شریعت کا حق ہے. تو شریعت کے حق میں اس کا اپنا حق مؤثر نہیں ہو سکتا، اس کا اپنا فعل مؤثر نہیں ہو سکتا. فجاز ان یؤثرہ فعلہ فیما ہوا حقہ، تو وہ مؤثر ہوگا منظور روزہ. فعلہ کا مطلب ہے وہ منظور روزہ، تو وہ منظور روزے کا فعل مؤثر ہوگا اس میں جو اس کا اپنا حق ہے، نہ کہ اس میں جو شریعت کا حق ہے. یعنی شریعت کا حق قضا ہے اور کفارہ ہے. تو اب اگر قضا اور کفارہ ہے تو قضا اور کفارے کے اندر وہ جو منظور روزہ ہے وہ مؤثر نہیں ہوگا کہ ہم پروٹوکول دے دیں منظور روزے کو اور قضا اور کفارے کو ویلیو نہ دیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے. کیونکہ حق شریعت زیادہ ہے تو حق شریعت کو رکھا جائے گا، قضا اور کفارے کو جو ہے وہ پروٹوکول دیا جائے گا، اور اس کے منظور روزے کو جو ہے وہ اس کے مقابلے میں مطلق رکھا جائے گا. لیکن اس کا جو اپنا حق ہے وہ اس کے مقابلے میں منظور روزے کے مقابلے میں اس کا ویلیو کم ہے، کیونکہ اس کا بندے کا اپنا حق ہے. تو حق جو ہے وہ جو فعل ہے معین روزے والا، معین روزے والا فعل اس کے اپنے حق میں مؤثر ہوگا، یعنی اس کا نفل روزہ کنورٹ ہو جائے گا منظور روزے میں. لیکن جو شریعت کا حق ہے وہ کنورٹ نہیں ہوگا اس منظور روزے کے اندر، کیونکہ شریعت کا حق جو ہے وہ پاورفل ہے اور اس کی زیادہ ویلیو ہے. تو شریعت کے حق کے اندر وہ مؤثر نہیں ہوگا منظور روزہ کہ بندہ قضا روزے کی نیت کرے اور قضا روزے سے وہ منظور روزہ واقع ہو جائے. ایسا نہیں ہے. قضا روزہ کی نیت کرے گا تو قضا روزہ ہی منعقد ہوگا، کفارے کا روزہ کی نیت کرے گا تو اسی دن کے اندر کفارے کا روزہ ہی معین ہوگا، کوئی اور معین نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، چلیں اس کو یہاں تک آج پڑھ لیتے ہیں. آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو پوچھ لیں، ورنہ پھر جو ہے استاد جی اس کا تفسیر مطلب جلال. ہوا اگر کسی کے ذمے قضا روزے ہیں تو اس